بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا وقد اضلوا کثیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اور بولے کون؟ کافر۔ ہرگز نہ چھوڑنا اپنے معبودوں کو، اور ہرگز نہ چھوڑنا ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو، ان کو ہرگز تم نے نہیں چھوڑنا۔ یعنی یہ زبانہ جاہلیت کے اندر بتوں کے نام تھے، اور بھی کافی سارے دیوتے اور دیوتیاں تھیں ان کے، تو کافروں کی۔ اسی موضوع پہ ہی آپ حضرات کے سامنے ایک دو باتیں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، جو میرے دوست احباب میرے سامعین ہیں وہ انشاءاللہ العزیز اپنے عمیم کرم سے میری بات کو سنتے ہیں، اور الحمدللہ جن دوستوں کے جو ہے کمنٹس وغیرہ آتے ہیں یا وہ کرم نوازی فرماتے رہتے ہیں یوٹیوب پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہرحال آج کا ہمارا دور ہے، آج کا ہمارا موضوع ہے دور جاہلیت میں عربوں کے مذہب، تو اسی پر ہی میں نے چند ایک باتیں آپ کے سامنے آپ کے گوشے گزار کرنی ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو ویسے تو علیحدہ ایک اس موضوع پہ کلپ ریکارڈ کریں گے، لیکن آج عمومی طور پر، خصوصی طور پر پھر عرض کریں گے، آج عمومی طور پر چند ایک باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھنی ہیں۔ بعض بزرگوں نے کہا، علامہ دمیری لکھتے ہیں کہ بعض بزرگوں نے کہا کہ یہودیت قبیلہ حمیر و بنی کنانہ و کندہ اور بنی حارث بن کعب میں تھی، نصرانیت ربیہ و غسان میں، بعض قصی میں تھی، اور مجوسیت تمیم میں تھی۔ تمیم ایک قبیلہ تھا، اور انہی میں سے اقرع بن حابس اور زرارہ بن عدی تھے جس نے اپنی بیٹی سے نکاح کیا تھا، پھر شرمندہ ہوا اور لادینیت قریش میں تھی جس کو انہوں نے حیرا سے اخذ کیا تھا۔ بت پرستی بنی حنیفہ میں تھی یا حنیفہ میں تھی۔ انہوں نے حلوہ کا ایک بت بنایا جس کو وہ عرصہ دراز تک پوجتے رہے، اور جب انہیں بھوک لگتی تو وہ اس کو کھاتے، اور حیض کھانے والی چیز کو کہا جاتا ہے حیض یا حیض۔ تو یہ بتوں کی ابتدا، اب مزید میں انشاءاللہ آگے چل کے آپ کے سامنے آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں کہ ان بتوں کی ابتدا کیسے ہوئی اور کس رنگ کے اندر ان کی ابتدا ہوئی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بنی حنیفہ کو بت پرستی کا سب سے پہلے جس نے حکم دیا وہ عمرہ بن یحییٰ اور ابو قرامہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک شخص نے شام کی طرف سفر کیا، اس نے قوم عمالقہ کو دیکھا کہ وہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ جب قوم عمالقہ کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا، اس نے قوم عمالقہ سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے بت ہیں، ہم اس کے سبب بارش طلب کرتے ہیں اور ہم پر بارش ہوتی ہے، ہم اس سے مدد مانگتے وہ ہماری مدد کرتا ہے۔ اس عربی مسافر نے کہا ان میں سے ایک بت مجھے بھی دے دو جس کو میں عرب کی شہروں میں لے جاؤں۔ انہوں نے اس کو ایک بت دے دیا جس کو وہ سب حبل کہتے تھے۔ وہ شخص اس بت کو مکہ مکرمہ میں لایا
اور اس کو کعبہ کے گرد ایک کنویں پر جو کعبہ میں واقع تھا وہاں اس کو نصب کیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ اس کی طرف جھکیں اور اس کی پوجا پاٹ کریں، یعنی اس کی طرف جھکیں اور اس کی عبادت، اس کی پوجا وغیرہ کریں۔ پھر انہوں نے اصاف اور نائلہ نامی دو بت اور بنائے، اصاف اور نائلہ نامی دو بت اور بنائے۔ ان دونوں کو آب زمزم کے کنویں پر کھڑا کر دیا اور لوگ ان کے پاس اونٹ کی قربانیاں کرنے لگے اور لوگوں کو لنگر کھلانے لگے۔ اصاف اور نائلہ ایک مرد اور ایک عورت کے نام ہیں جنہوں نے کعبہ کے اندر آ کر زنا کیا تھا، بس وہ دونوں مسخ ہو کر ایک پتھر بن گئے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پتھر کی سب سے پہلے پوجا بنی اسماعیل نے کی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ مکہ سے سفر نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ مکہ ان پر تنگ ہو گیا، چنانچہ انہوں نے اس کے علاوہ کی طرف سفر کیا، یعنی مکہ سے ہٹ کر دوسرے شہروں کی طرف اور دوسرے ملکوں کی طرف سفر کیا، اور ان میں سے ہر ایک نے حرم کی تعظیم کی وجہ سے حرم کے پتھروں میں سے ایک ایک پتھر پکڑ لیا۔ اصل حرمت اور عزت تو حرم شریف کی تھی، لیکن ان کی مت مار دی گئی، ان کے پلے ککھ نہ رہا کہ بجائے حرم شریف کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتے حرم شریف کا واسطہ پیش کر کے، انہوں نے حرم شریف سے جا کر بت اٹھا لیے۔ اللہ اکبر۔ اور جہاں کہیں بھی ٹھہرتا تو وہ اس پتھر کو سامنے رکھتا اور خانہ کعبہ کی طرف اس کا طواف کرتا۔ جنہوں نے چند ایک پتھر اٹھا لیے تھے ان میں سے ہر ایک یہی عمل کرتا رہا کہ جہاں کہیں ٹھہرنا ہوتا تھا یا پڑاؤ ڈالنا ہوتا تھا تو ان پتھروں میں سے ایک پتھر کو رکھتے اور اس کا طواف شروع کر دیتے کہ چونکہ یہ بھی کعبہ شریف کا پتھر ہے تو ہم اس لیے اس کا طواف کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبے کو اس کائنات کے اندر بے مثل بنایا ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ جو ہمارا کعبے کا کعبہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی مثل کون ہو سکتا ہے؟ تو جس طرح کعبہ بے مثل و بے مثال ہے، اسی طرح میرے نبی کی ذات والا صفات بھی بے مثل و بے مثال ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو عرصہ دراز تک ان کی یہی حالت رہی، یہاں تک کہ ان پتھروں میں سے جس پتھر کو اچھا جانا اس کی پوجا شروع کر دی۔ چنانچہ قریش اور بنی کنانہ کے لیے عزا بت خاص تھا، اور بنی شیبہ نے اس کے مقابلہ میں دوسرا بت بنایا، اور طائف میں قبیلہ ثقیف کے لیے لات بت تھا، اور بنی امیہ نے اس کا ہم شکل دوسرا بت بنایا، اور اوس و خزرج اور جو شخص ان کے دین کا پابند تھا ان کے لیے منات بت تھا، یہ منات بت ان کے لیے خاص تھا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح بت سواع، یغوث اور یعوق، نصر، یہ سب نام حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کے نام پر ہیں جو بتوں کے نام ہیں، یعنی نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے آگے یہ نام تھے تو ان ناموں کی وجہ سے یہ رکھے گئے یہ نام، یا پھر حضرت آدم اور نوح علیہ السلام کی قوم کے صالح بندوں کے نام ہیں۔ جب یہ فوت ہو گئے تو قوم نے ان کے غم و رنج کیا تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اپنے قبیلے میں ان کی ایک تصویر بنا لیں تاکہ ہمیشہ ان کی طرف دیکھیں۔ پھر ان کے بعد نے اس کام کو مکروہ خیال کیا، پھر شیطان نے ان کو وسوسہ میں مبتلا کیا کہ مسجد کے آخر میں ان کو رکھیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، پیتل، تانبا اور رانک سے ان کی تصویریں بنائی
دو بتوں کو مرد کی شکل پر اور عورت کی شکل پر سوا، اور شیر کی شکل پر یغوث کو، اور گھوڑے کی شکل یعوق کو، اور گدھ کی شکل پر نصر بت کو بنایا۔ اس کے بعد جب نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تو انہوں نے ان بتوں کو زمین میں چھپا دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ شیطان نے لوگوں کے لیے ان بتوں کو نکالا جو ان کے بعد ہوئے، وہ تو فوت ہو گئے، چلے گئے، مر گئے، اس کے اندر آ گئے، جو طوفان آیا تھا اس کے اندر آ کر بہہ گئے، مر گئے، ختم ہو گئے۔ تو ان کے بعد جو عوام آئی، جو قوم آئی، شیطان نے ان کو بہلایا پھسلایا اور ان کو ان بتوں کی پوجا کا حکم دیا، اور ان کو وسوسہ ڈالا کہ ان سے پہلے لوگ ان کی پوجا کرتے تھے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس بات کو قبول کیا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ تو یہ چند ایک باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے کے بعد صرف ایک بات عرض کرتے ہیں اور پھر اپنے موضوع کے اختتام کی طرف چلتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر یا پاکستان کے اندر جتنے بھی بت خانے ہیں، بلکہ اب تو خیر سے عرب شریف کے اندر بھی بت خانہ بن گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے عرب سے بتوں کو نکال دیا ہے، لیکن چونکہ وہاں حکومت جو ہے وہ تو اپنے آپ کو سوشلزم کہتے ہیں، لیکن ہیں نہیں، وہ یہودیوں کے پیروکار، چونکہ یہ جو مذہب ہے وہابی، اس کو بنانے والے پیچھے یہودی اور عیسائی بیٹھے ہیں، تو انہوں نے چونکہ اس مذہب کو بنایا تو وہ جس طرح کہتے جائیں گے وہ عرب شریف کے گماشتے وہ کرتے جائیں گے۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ سنیوں کی حکومت دوبارہ نافذ فرمائے گا اور حضرت امام مہدی پاک اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس ملک سے، جس جگہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتوں کو نکالا تھا، وہیں یہ عرب کے گماشتے دوبارہ بتوں کو لائے اور وہاں بت خانہ بھی بنایا، اور پھر وہاں یہودی داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ یہودیوں کو جس وقت سے حضور علیہ السلام نے خیبر سے نکالا تو وہ آگے کی طرف ہی جا رہے تھے، پیچھے لوٹنے کا نام نہیں لے رہے تھے، لیکن یہ حکومت جو آئی انہوں نے دوبارہ ہاؤسنگ سکیم یہودیوں کے نام پر اور بہت سارے معاملات، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک شہروں کو یہودیت اور عیسائیت سے اور تمام کفر کی لعنتوں سے ان تمام شہروں کو محفوظ فرمائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بت خانہ بن گیا۔ بت خانہ بننے کے بعد اصل چونکہ زیادہ تر ہندوستان کے اندر ان کا قومی مذہب جو ملکی مذہب ہے وہ ہندو ہے، تو جن کو وہ ترجیح دیتے ہیں کہ ہمارا ملکی مذہب ہندو ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ میں تمام ہندوؤں سے گزارش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جسم جو ہمارا بنایا ہے، یہ جسم فقط اور فقط اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے بنایا، اور اس کو شانتی کے لیے، تاکہ دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، کلمہ شریف پڑھے اور سکون کے ساتھ رہے، اور قبر کے اندر جا کر دوبارہ اس کو زندگی عطا فرمائی تاکہ اس زندگی کے اندر سکون سے اور سکھ کے ساتھ رہے، اور جنت کی بہاریں اور جنت کی خوشبوئیں، مہک اور لہک یہ سونگتا رہے اور چکھتا رہے، لذت لیتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا جو کنسیپٹ بنایا تھا انسانیت کا وہ یہ تھا، لیکن چونکہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، اس نے کسی کو بت پر لگا دیا، کسی کو کس بہانے پر لگا دیا اور کسی کو کس پر لگا دیا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آج بھی اگر ہندو یا سکھ یا عیسائی یا مرزائی یا یہودی سکھ چاہتے ہیں، والسلام علی من اتبع الہدی،
اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم سلامتی پر رہیں اور دنیا کے اندر بھی سلامتی ہمارے قدم چومے اور آخرت کے اندر بھی ہم سلامتی پر رہیں اور یوم جزا والے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں رضا حاصل ہو اور ہم سلامتی پر رہیں، تو پھر اس کے لیے سب سے بہترین چانس یہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ شریف پڑھ کر حضور کے دامن گوہر بار سے وابستہ ہو جائیں، تو انشاءاللہ العزیز دنیا کے اندر بھی کامیابی ہمارے قدم چومے گی، قبر کے اندر اور حشر کے اندر بھی کامیابی چومے گی۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو مسلمانوں کا کنسپٹ ہے، اسلام نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت آدمی مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کو بڑے ادب کے ساتھ اور تعظیم کے ساتھ نہلایا جاتا ہے تاکہ وہ اس کو کوئی کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ اس کے جسم سے روح نکلی ہوتی ہے جس کی اس کو کافی ساری تکلیف ہوتی ہے، تو آہستہ آہستہ نہلایا جاتا ہے ادب کے ساتھ، تعظیم اور تکریم کے ساتھ، اور پھر ایک دلہے کی شکل کے اندر اس کو لے جایا جاتا ہے، وہاں اس کے لیے دعائے استغفار کی جاتی ہے، اور دعائے استغفار کے بعد بڑے ادب کے ساتھ اس کو زمین کے اندر جو ہے دفن کیا جاتا ہے، تاکہ زمین سے پیدا ہوئے تھے اور زمین ہی میں گئے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری کے تحت قرآن پاک نے بھی ہمیں یہی کنسیپٹ عطا فرمایا۔ تو مطلب عرض کرنے کا یہ ہے کہ آخری ٹائم تک مسلمان کی اتنی تعظیم، احترام اور تکریم ہوتی ہے، اس کو دفن کرنے کے بعد بھی ہم ویسے نہیں چھوڑ دیتے، بلکہ اس کے لیے دعا بھی مانگتے رہتے ہیں اور استغفار بھی کرتے رہتے ہیں، تاکہ پرائے دیس کے اندر اس کا دل لگا رہے، اس کا دل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر دنیا کے اندر مچل کر گیا ہے، تو آگے جا کر بھی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خوشبو آتی رہے۔ تو یہ تھا، لیکن حیرانگی والی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں کس نے غلط پٹی پڑھائی کہ ایک انسان کی شکل اور انسان کا اتنا ادب اور احترام انسانیت کا، اس کے باوجود آپ سمجھتے نہیں اس بات کو کہ انسانیت کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے آدم علیہ السلام کی اولاد پر ادب، احترام کا اور عزت اور شرافت کا تاج انسان کے سر پر رکھا ہے۔ تو انسان کے سر پر رکھنے کے بعد آخر کار اس کا آخر یہ ہے کہ دفن کرنے تک اس کی تعظیم اور تکریم کی جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ واقعی اس کے سر پر عزت اور احترام کا تاج اور اللہ کی خلافت کا تاج اس کے سر پر ہے۔ لیکن حیرانگی والی بات یہ ہے کہ آپ حضرات اس کو لے جاتے ہیں، لے جا کر زندہ اس کو جلا دیتے ہیں مرنے کے بعد، جبکہ اس کے تو ایک ایک رونگٹے کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اور آپ اس کو جلا رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی، میرے دوست، میرے بزرگ، اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی ہمیں سکھ چین نصیب فرمائے، قبر کے اندر اور حشر کے اندر بھی ہمیں سکھ چین نصیب فرمائے، اور عبدالآباد ہمیشہ رہنے والے باغات ہمیں نصیب فرمائے، اور اس کے اندر ہمیشہ رہنے والے جو ہے پھل اور پھول جو ہیں وہ ہمیں نصیب فرمائے، تو پھر آپ اور ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن گوہر بار سے وابستہ ہونا پڑے گا، پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر کرم نوازی فرمائے گا۔ تو مطلب کہنے کا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام جیسی دولت نصیب فرمائے۔ اگر اسلام مل گیا تو سمجھیں کہ رب رحمان بھی مل گیا، اور اس کا پیارا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات بھی ہمیں مل گئی۔ تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو نبی ہیں اور ختمی مرتبت ہیں اور تمام نبیوں سے اعلیٰ ہیں، وہ یہی فرماتے ہیں، والسلام علی من اتبع الہدی۔